اس اعتبار سے نبی الاسلام کی جو پیدائش کا سال ہے وہ 571 ہے. یہ جو ہمارا سن عیسوی چل رہا ہے اس میں نبی الاسلام کی پیدائش کا سال 571 AD بمطابق 22 اپریل جو کیلکولیشن سے پتا چلتا ہے. عرب کے اندر اس وقت سال نہیں چلتے تھے بلکہ بڑے بڑے ایونٹس کے ذریعے سالوں کو یاد رکھا جاتا تھا. نبی الاسلام کی پیدائش جس سال ہوئی اس سال بہت بڑا ایونٹ ہوا، عام الفیل والا واقعہ جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کیا. ابراہ کا لشکر اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا جو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کے لیے آیا تھا. نبی الاسلام اس سال پیدا ہوئے. تو عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو یاد رکھنے کے لیے کوئی بڑا ایونٹ یاد رکھتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے کہ فلاں شخص اس سال پیدا ہوا یا اس سے اتنے سال پہلے پیدا ہوا یا اس سے اتنے سال بعد پیدا ہوا. ایون آج بھی حوالے استعمال ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی 2005 کا جو زلزلہ ہے وہ ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے. اس ایونٹ کے اعتبار سے لوگ بات کرتے ہیں. ہمارے جہلم شہر میں 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا. اب کئی ایسے بچے ہیں جن کی مائیں جب ان کا تعارف کرواتی ہیں تو کہتی ہیں سیلاب والے سال پیدا ہوا ایسی. ظاہر ہے وہ بہت بڑا ایونٹ تھا جہلم کے لیے. تو جامعہ ترمذی دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام عام الفیل والے سال، جس سال ابراہ کے ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر تباہ و برباد کیا. اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو یادگار بنائے اس لیے تھا کہ اس سال نبی الاسلام کی پیدائش ہونی تھی. بہت بڑا واقعہ تھا، انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا واقعہ. رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال پیدا ہوئے. اب آپ کی پیدائش کا جو دن ہے اس کے اوپر تو کنسنسس ہے کہ وہ منڈے کا دن ہے. وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی الاسلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث ہے کنٹینیوس نمبرنگ میں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی اکٹھی مناتے تھے. ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ویک میں منڈے والے دن پیر کا روزہ رکھ کر. اچھا اب تاریخ کیا تھی اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو سب سے قریبی کوئی اگر مواد ملتا ہے تو وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں محمد بن اسحاق تابعی کا قول ہے جو انس بن مالک کے شاگرد ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے. اور آلموسٹ یہی الفاظ شیعہ کے ہاں اصول الکافی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، ان کی جو حدیث کی ٹاپ آف لسٹ کتاب ہے اصول الکافی، اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے. اس میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. لہذا منڈے کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کتابوں کی حد تک تو ایگریڈ اپان ہے. پریکٹیکلی شیعہ جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو منا رہے ہیں. اہل سنت میں جو بریلوی مکتب ہے وہ 12 ربیع الاول کو ایمفیسائز کرتا ہے، جبکہ اہل حدیث اور دیوبند 9 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں. اپنے اپنے طریقے سے سارے منا ہی رہے ہوتے ہیں. کوئی اسے امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے مناتا ہے، کوئی سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال اس کے اوپر اتنا تو کنسنسس ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے. جمعے کے خطبوں کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں. اس پہ اجماع ہو چکا ہے. تو اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں، یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی. اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی علیہ السلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے. باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر، جھنڈیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، خانہ کعبہ شریف، روزہ شریف کے ماڈل بنا کے، اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے
کہ وہ ہم پہ ہی نہ فتویٰ لگا دیں. یہ بھی کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتا, تو اس لیے پھر وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتے. یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایک ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی. ہاں, جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوتی ہے. تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں, کیوں نہ کریں. یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیدائش کے مقصد کو, آپ کی سیرت کو, آپ کے معجزات کو, آپ کی صورت کو, ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے, اور ہر اوٹ پٹانگ ٹاپکس جو ہیں وہ اپنے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا لے. پولیٹیکل ٹاپکس بھی, اپنے فرقوں کے فضول قسم کے ٹاپکس, ان کو تو ڈسکس کریں, اور نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو, آپ کے میلاد کو, آپ کی سیرت کو, آپ کی صورت اور معجزات کو ڈسکس نہ کریں. تو یہ تو بدبختی کسی کی ہو سکتی ہے.